انشاءاللہ کلڑیا والوں آپ اور ہم مقدر کے دھنی گئے کہ ایک طرف شہنشاہ ترنم شار ہندوستان اولاد غوث آدم چمن دہرہ کے پھول سیدی سرکار سید حبیب نوری صاحب قبلہ بیٹھے گئے، وہیں پر دوسری جانب شہنشاہ خطابت مفکر اسلام مجاہد سنیت اولاد غوث آدم چمن دہرہ کے پھول سیدی سرکار سید مفتی محمد مقیم الرحمان صاحب قبلہ بھی بیٹھے گئے۔ ان سادات اکرام کے بارے میں کیا کہوں، ہم سبھی غوث جیلہ سرکار علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا۔ علامہ بلال صاحب بھائی نور الدین منظر صاحب نے بہت اچھا پڑھا، اللہ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ بھائیہ تھوڑی سی آواز بڑھا دو۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر غنبر ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اور میں کیا کہوں گا سنیو سنو، بہار کی بہار، یوپی کا وقار، اڑیسہ کا نگار، کلکتہ کی جان، ممبئی کی شان، چلتے پھرتے کنز الایمان، شہزادہ نقی رضا خان، امام الاتقیاء صاحب فتوہ رضویہ، کنز الکرامت جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے گئے تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ فوراً سیدی سرکار سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ سید صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں، ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا شعر دیکھیں، ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام قدرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام قدرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، اور جلوس بارہویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، جلوس بارہویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، جلوس بارہویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو جلوس بارہویں پہ انگلیاں اٹھاتے گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے ایک شاعر نے کہا تھا اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں، تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے اس کو میں پہچانتا نہیں، تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے اس کو میں پہچانتا نہیں۔ آئیے استقبال کر لیں شہنشاہ خطابت خطیب ہندوستان مفکر اسلام مجاہد سنیت سیدی سرکار سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ کا۔ میری آواز سے بعد ملا کے بولے نعرہ تکبیر، زندہ ہو تو زندگی کا حق ادا کرتے رہو، بیٹھتے اٹھتے نبی کا تذکرہ کرتے رہو۔ ایک ایک شخص کا ہاتھ اٹھ جانا چاہیے، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے بولے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سرزمین کولڑیا ڈھام، نعرہ تکبیر۔ جو رضا والا گئے بدنام نہیں ہو سکتا، جو رضا والا گئے بدنام نہیں ہو سکتا، ان کی نسبت کے بنا کام نہیں ہو سکتا، جو رضا والا گئے بدنام نہیں ہو سکتا، ان کی نسبت کے بنا کام نہیں ہو سکتا۔ اور خدمت دین رسالت اگر ہو مقصد، خدمت دین رسالت اگر ہو مقصد، ایسا جلسہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے اپنی زبان میں بولے میلاد شریف ہوتا ہے،
پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ میدان ہو یا روڈ ہو یا کسی کا گھر ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آ جاتے ہیں، شام ہوتی ہے تب بھی آتے ہیں۔ شام ہوئی یا صبح ہوئی، اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر آ گئے، لوگوں کا سروے کیا، دیکھا اور واپس چلے گئے۔ شام کو پھر دوسرے آئے، انہوں نے بھی دیکھا، واپس چلے گئے۔ مگر میرے مولا نے پوچھا، او فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ اللہ کو معلوم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ پھر بھی پوچھ رہا کیوں؟ تاکہ میرے بندوں کو سبق مل جائے۔ اللہ نے پوچھا، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تمام فرشتوں نے جواب دیا، مولا ہم زمین سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ زمین سے آ رہے ہو تو تم نے میرے بندے بھی دیکھے ہوں گے۔ کہا مولا دیکھے۔ کہا کس حال میں تھے؟ کہا مولا کچھ بندے ایسے تھے جو شراب پینے میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ کچھ بندے ایسے تھے جو جوا کھیل رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ کچھ بندے ایسے تھے جو ماں باپ کو گالیاں بک رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ کچھ بندے ایسے تھے جو اپنی بیویوں سے لڑ رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ مولا کچھ بندے ایسے تھے جو چوری میں جا رہے تھے، کچھ ڈکیتی میں جا رہے تھے، غرض یہ سارے گناہ گناتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، او میرے بندو کیا تم نے میرے نیک بندے نہیں دیکھے؟ میرے صالح بندے نہیں دیکھے؟ میرے اچھے بندے نہیں دیکھے؟ او کیوں لڑیا کے غیور مسلمانوں، جلسہ کرنے والوں، 100 روپے جمع کر کے چندہ کر کے نبی کی محفل سجانے والوں، سنو، ان فرشتوں سے پوچھا کیا تم نے نیک بندے نہیں دیکھے؟ تو فرشتوں نے کہا مولا ہاں ہم نے دیکھے، تیرے نیک بندے دیکھے۔ کہا کیا دیکھے؟ کہا مولا نماز بھی پڑھتے دیکھے، روزے والے بھی دیکھے۔ کہا اور کیا دیکھے؟ کہا مولا ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر تیرے کچھ بندے اس جگہ میں اجالا کیے ہوئے، روشنی کیے ہوئے، تیرا نام اور تیرے محبوب کا نام لے رہے تھے، میلاد پڑھ رہے تھے، اور گھر بار کو چھوڑے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑے تھے، ذکر خدا ذکر رسول میں بیٹھے تھے۔ اللہ خوش ہوا، راضی ہوا۔ اللہ نے فرمایا، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے میرے محبوب کے ذکر میں بیٹھے تھے، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین کولڑیا۔
یہاں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ گاؤں میں ایسے سننے ملتا سید صاحب کہ لڑکے جو ہے نا یا نوجوان یا قاری صاحب یا کوئی بھی جب دینی کام کے لیے چندہ کرتے نا تو کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہوتے ہیں یا کچھ ویسے بھی، ان کے ذہن میں تھوڑا کیڑا کاٹتا ہے اور وہ ٹانگ کھینچتے ہیں، ٹانگ کہتے ہیں لے نماز تو پڑھتا نہیں، جلسے میں جلسہ کرے جا رہا۔ ایک چیز اسے تانا دیتے ہیں، اور دوسری یہ جب ہو گیا نا اکٹھا جلسہ، وہ جلسے ہی پیسہ تو کہ لے کیا ہوا اس جلسے سے، کیا فائدہ ہوا، مسجد میں کم سے کم فرش ہو جاتا۔ اب ان بزرگ ان بڈھے صاحب سے پوچھیو، ہم نے تو جوانی میں جلسے کے لیے چندہ کیا، مگر عورتیں اور مرد آتے تھے، اس وقت مسجد کا فرش کہاں گیا، یا اس وقت مسجد کی چھت کہاں گئی؟ اللہ اللہ، لیکن کمپیئر کرتے سنو پیارے، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا ملا کیا ملا، سنو پیارے، اللہ اللہ، اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں ان کی بات نہیں مانتا، یہ تو دنیا ہے، اگر میں کسی اور مولوی کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا کوئی کہہ دے میں ان کو نہیں مانتا۔ اس کے الگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین سے نکلا ہوا، ایک مرید سے دوسرے مرید والا نہیں، اور بعض بات جاہل پیر بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی میڈ باندھے ہوئے، کیوں اسے اپنی فصل لینی۔ ایک بات بتاؤ، سب کا راستہ ایک چوراہا ہے، اگر جو صحیح ہے اس کی بات کر رہا، جو غلط ہے وہ تو جیسے غلط ہے اس کو تو چھوڑو۔ کسی بھی سلسلے کا اگر مرید ہو اور وہ سلسلہ ہو برحق ہو، اس کی بات کرو۔ ایسے تو آپ کہو گے لوگوں نے کتنے نقلی مزار بھی بنا لیے، جب کتنے نقلی مزار بنا لیے، اور اس مزار پہ ہی عورتیں جھومنے بھی پہنچ گئی، ان میں کون سی بلا اتر پڑی ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا جب اتفاق سے یہ ہوا، میری تقریر بھی اس نے کرا دی، بولے صاحب ہمارے یہاں میاں کے یہاں دادا میاں کے عورت سے، مجھے کیا پتا، میں سمجھا صحیح والے ہوں گے، میں تو تقریر میں خوب تعریف کر لیا دادا میاں کی، اور وہ تھا نقلی مزار۔ مجھے کسی نے فون کر دیا، بولے حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے، پھر جب اس کو میں نے بات کی، میں نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں بنایا یہ مزار؟ بولے حضور میں نے خواب میں دیکھا تھا، مجھے بشارت ملی تھی۔ انہیں عورتوں کو بہت بشارت ملتی ہے، انہیں کبھی بشارت یہ نہیں ملی کہ 5 وقت کی نماز مت چھوڑیے، انہیں کبھی بشارت یہ نہیں ہوئی۔ بولے مجھے بشارت ملی تھی، میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا بھائی تو نے؟ بولے دادا میاں تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے میرا مزار اپنے گھر میں بنا لے۔ میں نے کہا یار تجھے بشارت یہی ہوئی، تیری 7 بیگھے زمین ہے، یہ نہیں ہوئی کہ 2 بیگھے زمین تو مسجد اور مدرسے کو دے دے، صرف یہی بشارت ہوئی۔ سنو مسئلہ سنو، اگر مان لو کسی نے خواب دیکھ بھی لیا اور وہ عام آدمی ہے، اس نے خواب دیکھا ایسے ہی کہ یہاں پہ مزار بناؤ، تو شریعت مصطفیٰ میں اس کی خواب کی بنا پر مزار بنانا جائز نہیں۔ آج لوگ یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں، لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے، لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ایسے خواب کی بنا پر۔ جہاں قبر نہیں ہے وہاں پہ قبر بنانا یا مزار بنانا شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں۔ مان لو اگر کسی نے بنا لیا، اور اگر یہ میری بات کیچوری اس لیے بول رہا ہوں ذمہ داری سے، اور اگر مان لو کسی نے بنا بھی لیا تو اسے مزار سمجھ کے اس پہ چادر چڑھانا جائز نہیں۔
قرآن خوانی کرانا اس کو مزار سمجھ کے جائز نہیں، عرس کرانا مزار شریف سمجھ کے جائز نہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اسے سلام کرنا مزار شریف سمجھ کے جائز نہیں۔ اس لیے ہمارا اسلام سچا ہے، سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا اسلام سچا، وہ کسی اور کا دین ہوگا جو جھوٹا ہوگا، ہمارا تو مذہب سچا، ہمارا نبی سچا، اسلام سچا، اسلام کو ماننے والا مسلمان۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کسی کا سہارا کیوں لیں؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو پیارو۔ نہیں 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 بیٹا، تکلیف مت دینا، تکلیف نہیں۔ ہاں بیٹا ایک بات بتاؤں، جلسہ کرنے سے کچھ نصیحت حاصل کرو۔ کسی کو اگر تکلیف ہے، آپریشن ہوا تو کون نہیں، اللہ کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی، بولے حضور میں فلاں پیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو چلا جاؤں، خانقاہ پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ مزار شریف ہے۔ کہا بیٹا چلے جاؤ مگر کسی کو تکلیف مت پہنچانا، یہاں تک کہ کسی کتے کو بھی تکلیف مت پہنچانا۔ وہ چلے گئے، بھیڑ بھاڑ میں ایک کتا بیٹھا تھا، اس کے یہاں پہ آگے پاؤں، اس پہ پاؤں رکھ گیا اور گزرتے چلے گئے، انہیں کیا پتا کتا ہے، چھوڑ۔ اللہ جب واپس آئے وہاں سے پیر کے پاس گئے تو پیر کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ بھگو کے کھولنا ہے اور باندھ رہے ہیں، کھولنا ہے باندھ رہے ہیں۔ کہا حضور میں گیا تھا تب تو ٹھیک تھے، اب یہ ہاتھ کیسے ٹوٹ گیا؟ تو پیر بولے خود پاؤں رکھ کے توڑتا ہے اور بعد میں کہتا کیسے ٹوٹ گیا؟ کا کیا مطلب؟ کہا جسے تو کتا سمجھ رہا تھا، جسے تو کمتر سمجھ